بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، گزشتہ 4-5 روز سے سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ عمران خان زمان بار میں بیٹھ کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، آپ کے سوال کو بھی جو ہے نا وہ 21 توپوں کی سلامی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت پلاننگ کرنے جوگی ہے؟ یہ حکمت عملی بنا سکتی ہے؟ اگر یہ حکمت عملی بنا سکتے ہوتے، ویسے تو ایک ٹوٹی پجی حکمت عملی آ گئی ہے ہمارے سامنے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیا ہے، لیکن اگر یہ خود منصوبہ بندی کر سکتے ہوتے نا تو یہ 14 مہینے میں ملک اس سٹیج کے اوپر نہ پہنچا ہوتا۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، یہ حکمت عملی نہیں بنا رہے۔ حکمت عملی اس وقت اگر کوئی بنا رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ جوابی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے سٹیئرنگ ویل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ وہ لیفٹ موڑتے ہیں، سارے پیچھے لیفٹ مڑ جاتے ہیں، وہ رائٹ موڑتے ہیں، وہ سارے پیچھے رائٹ مڑ جاتے ہیں، وہ تیز آگے چلاتے ہیں، یہ تیز تیز بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہیں، یہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ان کا تو اپنا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ یہ صبح اٹھتے ہیں، ٹویٹر ٹرینڈ دیکھتے ہیں، فیس بک کے اوپر پوسٹ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے واٹس ایپ گروپس میں پوسٹ آئی ہوئی ہوتی ہیں، کیا کیا وائرل ہوا ہے، کیا خبریں چلی ہیں، کیا ٹرینڈ چلا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب آج ہماری حکمت عملی یہ ہوگی۔ صحیح۔ اور پھر اپنے کچھ قریبی لوگوں کو، یہ ظاہر ہے کہ جن جرنلسٹ کے ساتھ یہ زیادہ فرینڈلی ہیں، جن کے ساتھ زیادہ یہ کوزی اپ ہوتے، کوزی اپنی بہرحال یعنی کہ جن کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں، اپنی ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں، وہ حامد میر صاحب جناب ان کے پلان شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پلان نہیں ہوتا ہے ان کا، صحیح، وہ ان کا ہوتا ہے جوابی حکمت عملی۔ صحیح۔ تو وہ جو یہ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں 2-4 چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ غصہ ہے، فرسٹریشن ہے، ایک ہجانی کیفیت ہے جس کا باقاعدہ شکار ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے ان کی گفتگو سے، ان کے لہجے سے، ان کی بات چیت سے کہ حکومت جو ہے، اور نون لیگ خاص طور پر، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ اور کرامت مغل صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی کیفیت نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا۔ اور اس سارے معاملے میں جو پی ڈی ایم ہے وہ سارا ملبہ، سارا غصہ، ساری فرسٹریشن کس پہ نکالنے لگی ہے؟ کچھ خبریں لیک کروائی گئی ہیں۔ جی۔ لیک کروانے میں دیکھیں، جب کچھ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، 1-2 جملے ان خبروں کے ایسے ہیں کہ جن کو آپ پڑھ کر جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ خبر بنانے والے، خبر دینے والے، خبر تراشنے والے، خبر بھیجنے والے، اس کو بھی جناب بندہ جو ہے نا کوئی بہت بڑا میڈل اور ایوارڈ دے کہ یار ایسی ایبسرڈ بات بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، منظرنامہ یہ ہے، بیک ٹو اسکوئر ون۔ 14 مئی اتوار کے دن کراس ہو جائے گی۔ 14 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیجن دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز کروائیں۔ اس کی خلاف ورزی تو ہو چکی تھی، پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن معاملات کسی اور اس میں پھنس گئے۔ اب وہ وائلیٹ ہو جائے گی، 14 مئی آ جائے گی، گزر جائے گی۔ 3 رکنی بینچ، اس نے فیصلہ دیا تھا، اس نے اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کروانا ہے، اور امپلیمنٹ نہ ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ان کو کوئی ایکشن تو لینا ہے نا، کوئی تعلیمی کارروائی تو کرنی ہے۔ عدالتی شہید وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اب کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کی جس قسم کی نظر آ رہی ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے معاملہ تو ٹیک اپ کرنا ہے۔ اب سوموار آن ورڈز جو ہے وہ یہ معاملہ آپ کو سپریم کورٹ میں نظر آئے گا۔ انہوں نے فریش اٹیکس کیے ہیں سپریم کورٹ پہ۔ ایک تو خبر آپ کے سامنے ہے نا کہ پی ڈی ایم جماعتیں، انہوں نے پہلے کہا کہ جناب ہم سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہے ہیں، پھر پیپلز پارٹی نے جناب بعد میں فالو کیا، وہ جس طرح کے پیپلز پارٹی کے لیے یہ ہاتھی بن گئے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ بالکل، مطلب آپ کو آپ نے اپنی شناخت اس قدر گرا دی ہے، کھو دی ہے کہ آپ کے اپنی شناخت نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اب ہم بھی یہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی یہ کریں گے۔ مولانا صاحب نے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور پھر وہ خبر خاص طور پہ جو اچھا، ایک تو ریئیکشن آنا شروع ہوئے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ ان کا موقف سب کو علم ہے، یہ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور دیگر جو ججز ہیں، جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ الیکشنز کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں معاملات کو، اس ملک کو سمجھتے ہیں کہ اس کا سلوشن بھی یہ ہے اور آئین بھی یہی کہتا ہے، تو ان کے خلاف ان کا ایک واضح موقف تو ہے، لیکن اب وہ باقاعدہ کھلے ننگے حملوں میں تبدیل ہو گیا۔ نواز شریف کا جو ریئیکشن تھا وہ آپ نے دیکھا، 24 سیکنڈ کی ویڈیو تھی جس میں سے ہم نے بڑی مشکل سے 11 سیکنڈ چلائے۔ وہ 24 سیکنڈ کی تھی۔ اچھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب گڈ لک ود یور 60 بلین روپیز۔ نواز شریف کا چیف جسٹس کے
عمران خان کے لیے ریمارکس پر رد عمل، وہ جو انہوں نے کہا کہ جناب ویلکم خان صاحب آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی جب سپریم کورٹ میں آئے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں، اور چیف جسٹس نے عمران خان کو یہ تو کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ 60 ارب لوٹ کر آئے ہیں، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ صحافی کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ گڈ لک ود یور 60 بلین روپیز۔ یہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ غصے کا عالم کیا ہے۔ اچھا، پی ڈی ایم نے عدالتی رویے کے خلاف پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے خبر چلی ہے، وہ خبر سنیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اور یہ خبر نا کوئی بندہ کوئی میز کے نیچے نہیں بیٹھا ہوتا، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو باقاعدہ پتہ چلتا ہے اس خبر کی نوعیت سے کہ یہ آپ کو آپ کے سورس نے دی ہے یا یہ آپ کو فیڈ کی ہے۔ تو یہ وہ فیڈ والی ذرائع والی خبر ہے کہ جو آپ اون بھی نہیں کر رہے، میسج بھی دینا چاہتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اہم اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے سپریم کورٹ کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی تجویز دے دی۔ نمبر 2، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں نواز شریف نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی تجویز دی۔ یہ 97 میں بھی انہوں نے کیا تھا، عوامی طاقت کا مظاہرہ سپریم کورٹ کے باہر۔ وہ باہر اندر پھر آپ کو پتہ ہے کیسے ہو جاتا، ختم ہو گیا تھا۔ تو وہ آگے جناب نواز شریف نے کہا کہ پیر کو سپریم کورٹ کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب سنیں، اجلاس میں کچھ رہنماؤں نے احتجاج کی صورت میں تصادم کے خدشے کا اظہار کیا۔ کس سے تصادم؟ اپنی گورنمنٹ۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں، کیا پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی وہاں پر کسی دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے؟ یہ آمنے سامنے آ جائیں گے اور لڑائی ہو جائے گی؟ میرے ذہن میں ویسے آیا کہ پولیس رپورٹ کرتی ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو، فوج آپ کی معاونت کے لیے بلائی گئی ہے۔ ویسے بھی جو ریڈ زون ہے اس کی عمارتوں میں، اہم عمارتوں میں کی سیکیورٹی کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں اور کوئک ریسپانس فورس ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ آپ نے آرٹیکل 245 کے تحت بلائی ہوئی ہے، ایسا تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ ان کو واپس کر دیا گیا، تو وہ وہاں پر موجود ہے۔ فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایک ماتحت ادارہ۔ اب اس کے بعد آ جائیں جناب، جو ججز اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ ہے، آپ کے کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیویجول سے اختلافات ہیں، سپریم کورٹ سے نہیں ہیں، ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، ہم 3-2 کا نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا تصادم کس کے ساتھ ہوگا؟ یعنی فار ایگزامپل آپ یہ پی ڈی ایم، کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مولانا کے لوگوں کا تصادم ہو جائے گا؟ مشکل ہے۔ مسلم لیگ نون کے اور ایم کیو ایم کے لوگوں کا تصادم ہو جائے گا؟ امپاسبل۔ آپ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو تصادم والی بات ہے نا، یہ ہے بیسیکلی کیچ لائن بنانے کی کہ ہو بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے سوموار کو، آپ لے آئیں جناب۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کرامت مغل صاحب، جس وقت حکومتیں احتجاج پہ، دھرنے پہ، مظاہروں پہ خود آ جائے اور یکجہتی کی ریلیوں کے اوپر آ جائے نا، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ معاملہ گل مک گئی ہو گیا یا گل مک گئی۔ 12 مئی یاد ہے آپ کو؟ جی، پرویز مشرف کل ہی تو گزری ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہے؟ نہیں، میں پرانی 12 مئی جی 2007 والی 2007 والی 12 مئی آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کراچی میں جو کچھ ہوا تھا چیف جسٹس صاحب کہ جناب ہم اب وہ پرویز مشرف صاحب یہاں پر اس دن جو ہے وہ ڈی چوک میں مکہ لہرا رہے تھے، مجھے یاد ہے میں سامنے کنٹینر رکھا ہوا تھا، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کو رپورٹ کر رہے تھے۔ نیشن کی ہیڈ لائن بھی اس دن کی جو ہے نیشن اخبار کی میری تھی 13 مئی کو، جو عوامی طاقت کا مظاہرہ ہو، عوامی طاقت کا مظاہرہ۔ تو یہ جب عوامی طاقت کے مظاہرے حکمران کرنے لگ جائیں نا، تو پھر آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ زوال، اچھا زوال تو ان کا عروج ہی نہیں آیا نا، عروج آتا ہے تو پھر زوال آتا ہے، تو یہ انہوں نے جو زوال پذیری دیکھی ہے، عروج تھا ان کا اقتدار میں آنے سے پہلے۔ صحیح، جس دن یہ اقتدار میں آئے تھے اس دن زوال شروع ہو گیا تھا، لیکن اب یہ زوال کی پستی کا وہ عالم ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس گورنمنٹ کے، یہ کہتی ہے کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، انٹرنیشنلی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، آپ سرمایہ کاری لا ہی نہیں سکتے ایک ایسے ملک میں جہاں پر اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے، حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے۔ ہو کیا جو سینز آ رہے ہیں، باہر بیٹھا ہوا بندہ، آپ خود سوچیں نا، آپ نے کسی کو کنونس کرنا ہو، فار ایگزامپل آپ نے جرمنی کی کسی کار مینوفیکچرنگ کمپنی کو، کسی موٹر وہیکل مینوفیکچرنگ کمپنی کو آپ نے یہ کنونس کرنا ہے کہ پاکستان میں آپ اپنا پلانٹ لگائیں اور یہاں پر یہ کریں، یہ مواقع اور فلاں بیسٹ پلیس ہے سرمایہ کاری۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا دیکھیں گے سب سے پہلے؟
جس ملک کی وزارت داخلہ خود ایشو کر رہی ہو یہ تھریٹس کے جناب دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہاں تو افغانستان سے فلاں 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 آ چکے ہیں جی، کیونکہ وہ تو نشانہ بنا لیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں کون سا سرمایہ کار آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ جو ساری سچویشن، اچھا پھر یہ انہوں نے خدشے کا اظہار کر دیا. آگے چلتے ہیں جناب. پی ڈی ایم کے تمام رہنما کچھ دیر بعد اچھا انہوں نے پھر ملاقات کی شہباز شریف سے، اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے پھر لمبی چوڑی جو گفتگو کی اس میں آپ نے دیکھا چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. اچھا کوئکلی سن لیں. پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں جی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا، دیٹ ٹویٹ ٹیلز کہ اب وہ کس معاملے کے اوپر جا رہے ہیں اور مریم چاہ کیا رہی ہیں. صحیح. فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب کہا گیا کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. اندازہ لگائیں کہ عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح آئین قانون سے ماورا فیصلے دے رہی ہے. کیا یہ رعایت 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو دی گئی؟ اچھا مولانا فضل الرحمان بھی آج کل نا مریم اورنگزیب ساؤنڈ کرتے ہیں. وہ جس طریقے سے اب ان کا یہ ایک بات کہنا رہ گئی ہے، نواز شریف ایک نشہ ہے. جی، تھوڑا بہتر ساؤنڈ کرتے ہیں. اچھا آگے جناب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بیمار اہلیہ کی. اچھا دس از اے ویری سیریس کوسچن. صحیح. اینڈ پی ٹی آئی ہیز ٹو کم اپ کلین آن دس. نواز شریف کو بیمار اہلیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون تک نہیں دیا گیا. کیا اس قسم کی رعایت مریم نواز فریال تارپور کو دی گئی؟ آج عمران خان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ریاست کے محافظ اداروں کی آج توہین کی جا رہی ہے. وہ جو معاملہ ہے نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ کسی ایک ان کے رہنما نے نکل کر، یا ان کے دور میں کسی خان صاحب کے دور میں کسی ایک نے نکل کے یہ کہا ہو کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے، بہیمانہ تشدد ہوا ہے؟ نہیں. یا میرے ساتھ ان کی تو فرمائشیں آتی تھی مجھے گھر سے کھانا منگوا دیں اور یہ اے سی لگوا دیں، اور یہ کپڑے اتارنے والی کی بات کسی نے کہی ہوگی؟ ممی ڈیڈی کہہ دی کہ نہیں کہی نا کسی نے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جب ان سے سوال ہوتا ہے تشدد خان صاحب کی گرفتاری کے بعد تشدد کے حوالے سے، دوران حراست اور کپڑے اتارنے کے حوالے سے، جی، تو وہ چیزہ لیتے ہوئے نا ٹھٹھا مارتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی ہوا ہے احتجاج، تشدد ہوا ہے تو اس کا تو میڈیکل ہوتا ہے، انہوں نے میڈیکل نہیں کروایا. اور کپڑے تو آپ روز تبدیل کرتے ہیں نا، روز اتارتے ہیں، روز پہنتے ہیں، اس کا کون سا میڈیکل ہوتا ہے؟ میٹر ہی نہیں کرتا. تو ان کے لیے وہ کپڑے اترنا میٹر نہیں کرتا. تو یہ وہ جب خان صاحب گرفتار ہوئے نا تو یہ اس وقت میسیجنگ کی جا رہی تھی. تو اب یہ بھی بتائیں نا کہ جو آپ کی پریس کانفرنس اور آپ کے اس قسم کے جملے ہیں اس نے کتنا اشتعال دلایا ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کو. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے اشتعال انگیز تقریر کی، خان صاحب تو پکڑے ہوئے تھے. صحیح. ان کی اشتعال انگیز تقریر تو پہلے ہوگی ان کی گرفتاری سے. جب وہ گرفتار ہو گئے تو اس وقت آپ جو بیانات دے رہے تھے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے تو وہ کافی تھے باہر نکلنے کے لیے. جب آپ کہہ رہے ہوں کہ جناب عمران خان وہ کپڑے تو روز تبدیل ہوتے ہیں، جب اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں تو یو کین امیجن. اچھا پھر اس میں انہوں نے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج ہوگا، پیر کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. ہم 3-2 کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے نزدیک 3-4 کا فیصلہ، 4-3 کا فیصلہ متفق کا فیصلہ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جب ہم آئے تھے بڑا جلوس تھا، قانون ہم نے کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے اور مکے سے بھی جواب دیا جائے گا. پی ٹی آئی کا کوئی شرپسند ہماری صفوں میں داخل ہوا تو اس کو اسی وقت پکڑا جائے گا. ملک کا آئین اور قانون سب کچھ عمران خان کے لیے داؤ پر لگا دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود ہیں اور آگے بھی کردار ادا کرے گی. ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے جواب دیں گے، مکے سے بات کرو گے مکے سے جواب دیں گے، پتھر سے بات کرو گے تو پتھر سے جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. یہ مولانا فضل الرحمان ہیں. وہ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاست پر حملے طالبان کریں تو غداری، اور اگر کوئی گروہ کرے تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے. تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے تو افسوسناک ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ طالبان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اور اس پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں. اور پابندی. اچھا 1-2 چیزیں ہوئیں، کچھ گفتگو کابینہ اجلاس میں دفعہ 144 کا کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے اس ٹائم کے لیے؟ ہاں وہ گورنمنٹ ہٹا دے گی نا دفعہ 144. ریڈ زون میں احتجاج کر، بالکل ریڈ زون میں جو. اور فوج آپ نے کس لیے بلائی ہوئی ہے؟ کس لیے بلائی ہوئی ہے کہ یہ احتجاج اور ان کی صورت میں، بالکل ایسے امن کی صورت میں جو ہے وہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، کچھ حملہ ہو سکتا ہے، اہم انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ جناب تھی. پھر پیپلز پارٹی کا بیان آ گیا. پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جناب ہم احتجاج کریں گے. اب اس کے بعد کارکنوں کو طلب بھی کر لیا مولانا فضل الرحمان نے. اچھا اب ان کی ساری جماعتوں کا آپ عالم چیک کریں
کہ پیپلز پارٹی، آپ جب ہو نا احتجاج وہاں جائیں، جی وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے کتنے لوگ ہیں، اور مولانا کے لوگ ہیں بھائی، ان کی جو ورکرز ہیں، وہ جو ان کے مدارس سے اسٹوڈنٹس اور وہ ان کی فالوئنگ ہے، ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور موجود ہے، لائک اٹ اور ناٹ، چھوٹی ہے زیادہ، اسٹریٹ پاور تو ہے نا مولانا کے پاس، ان کے لیے لوگوں نے آنا ہے۔ آپ یہ آپ کو پتہ چلے گا سوموار کو کہ باقی جو جماعتیں ہیں، 12 جماعتیں، وہ کتنے بندے لے کے آتی ہیں۔ مولانا کے بندے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوگی، دفعہ 144 بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جناب مریم نواز صاحبہ پہ آ جاتے ہیں، جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، وہ میں ٹویٹ نکال لوں، اس ٹویٹ سے وہ کہتے ہیں یہ چاول کا وہ دانہ ہے جس کو چکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کا ذائقہ کیا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ طلعت حسین کا انہوں نے ٹویٹ ری ٹویٹ کیا، پہلے میں وہ کھول لوں جی، وہ کہ آج 72 گھنٹوں بعد سانس میں سانس آئی۔ ارے جملہ تو مزے کا، سانس میں سانس آئی، وہ گانا ہے نا انڈین فلم کا۔ نہیں، وہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سانس کو سانس آئی والا گانے کو تھوڑا سا تانا موڈیفائی کیا ہے، وہ تانا جو ہے نا مار رہے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کیا، ورکر بنے ہوئے نون لیگ کے۔ بالکل۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں چیف جسٹس ہونے کا مطلب ریاست کو اس شخص کی غلامی میں دینا نہیں جس نے اپنے پالتو گنڈوں کے ذریعے قومی وقار اور ملک کی دفاع کی ہر علامت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ایسے شخص کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنا، اسے شاہی مہمان بنا کر رکھنا، اس کے نخرے اٹھانا ہر پاکستانی کے علاوہ ان شہیدوں اور غازیوں کی توہین ہے جن کی ہر نشانی پر حملہ کیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ عدلیہ ہی نہیں، آئین و قانون، نظام انصاف اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اچھا، چیف جسٹس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ملکی تقدیر سے کھیلنے والے ایک دہشت گرد کے سہولت کار بننے کے بعد آپ اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ آپ اپنی کرسی کو عمران کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اب سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ کھلی دھمکی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کو دی گئی ہے کہ سوموار کو ہمارے ہیں، اب آپ ہمارے رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ وہ حکمت عملی ہے، بیسیکلی جوابی حکمت عملی، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ پلاننگ آپ نے دیکھ لی کہ کیا چل رہی ہے۔ اس حکومت کے پاس اگر کوئی چانس تھا بجٹ میں کوئی تھوڑا بہت کچھ کر لینے کا، کوئی تھوڑا بہت ریلیف کر لینے کا، پیسے کوئی گیدر کر لینے کا، IMF کا پلان جو ہے وہ لے لینے کا، پھر کچھ کرنے کا، تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔